اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا لو یعلم العباد ما رمضان، اگر بندوں کو پتہ چلے کہ رمضان کیا ہے، رمضان کی رحمتیں کتنی ہیں، رمضان کی برکتیں کتنی ہیں، فرمایا میری امت کے افراد تمنا کرنے لگے کہ اللہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ اگر پتہ چلے، یقین بن جائے تو بندہ تمنا کرنے لگے کہ اللہ پورا سال ہی رمضان رہے تاکہ آپ کی رحمتیں برستی رہے، آپ کی برکتیں برستی رہے۔ ایک بندے کو اللہ نے اگر یہ دولت عطا فرمائی، صحت بھی ہے اس کے پاس، موقع بھی ہے، فرصت بھی ہے، ٹائم بھی ہے، اس کے باوجود وہ رمضان کی رحمتوں میں سے حصہ حاصل نہیں کرتا، یہ اتنا بڑا بدبخت ہے، اتنا بڑا بدبخت کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کے حق میں بد دعا فرمائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث بھی سنا دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے تھے، مسجد میں داخل ہو گئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا احضر المنبر، ممبر کے قریب ہو جائے۔ صحابہ قریب ہو گئے، پھر آپ تشریف لے جانے لگے، ممبر پہ جانے لگے تو روایت کے الفاظ ہے فَلَمَّا ارْتَقَى دَرَجَةَ الْأُولَى، آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ، روایت کے الفاظ، جب دوسری سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا، فرمایا آمین۔ فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ، تیسری سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا، فرمایا آمین۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، خطبے سے فارغ ہو گئے، صحابہ کرام جمع ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ممبر پر تو آپ تشریف لاتے رہتے ہیں لیکن ایسا منظر تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، پہلے آپ نے فرمایا قریب ہو جائے، پھر آپ نے ممبر کی سیڑھیوں پہ قدم رکھا، پھر آپ نے ہر سیڑھی پر آمین بھی فرمایا، یہ منظر ہم نے نہیں دیکھا، ہماری سمجھ سے بالا تھا۔ آپ نے فرمایا دراصل جب میں ممبر کی طرف جانے لگا تو اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، حضرت جبریل تشریف لائے، روایت کے الفاظ ہے فعرضنی جبریل، حضرت جبریل تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، میں نے ایک بددعائیہ جملہ اپنی زبان سے نکالنا ہے اور اس کے بعد آپ آمین کہیں اس پر۔ فرمایا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ بددعا دینے والا فرشتہ جبریل ہے جو سید الملائکہ ہے، اور جبریل جب بھی اترتے تھے اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے تھے، یہ قرآن کا بیان ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، جبریل آتے تھے تو اللہ کے حکم سے آتے تھے، گویا کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا اور اس بددعا کا حکم دے دیا۔ حضرت جبریل تشریف لائے اور دوسری طرف آمین کہنے والے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام بھی اپنی مرضی سے لب کشائی نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا امر نہ ہو، یہ بھی قرآن کا بیان ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اب اگر بددعا دینے والا فرشتہ ہو، جبریل ہو جو سید الملائکہ ہے، اور آمین کہنے والا امام الانبیاء ہو، تو اس کی قبولیت میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پھر حضرت جبریل نے فرمایا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کی قیمتی ساعات اور لمحات ملے اور وہ اس میں روزہ نہ رکھے، اس میں قیام نہ کرے، اس میں عبادت نہ کرے، اس میں ذکر و اذکار نہ کرے، یہاں تک کہ اس میں اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، فرمایا یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں قرآن کہتا ہے رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پوری کائنات کے لیے رحمت۔
اور اللہ کے پیغمبر اتنے مہربان کہ والدین سے زیادہ اپنی امت کے لیے شفیق اور مہربان تھے، شفیع المذنبین تھے آپ، رحمت للعالمین۔ دشمنوں نے راستوں میں آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ نے بد دعا نہیں دی۔ دشمن نے ظلم ستم کیا، آپ نے بد دعا نہیں دی۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ کا قاتل سامنے آیا، آپ نے اسے بھی معاف فرما دیا، اس کو بھی بد دعا نہیں دی۔ آپ نے کبھی غیر مسلم کو بھی بد دعا نہیں دی۔ جب غیر مسلم نے آپ پر ظلم کیا، آپ کو ستایا، مشرکین مکہ نے آپ کے صحابہ کو شہید کیا اور مکے سے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا، آپ مدینہ تشریف لے گئے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اور طائف کے میدان میں ان بدماشوں اور اوباشوں کی طرف سے آپ پر پتھروں کی بارش ہوئی، آپ کا جسم مبارک خون سے رنگین ہوا، جسم مبارک زخمی تھا، فرشتہ بھی سامنے تھا کہ آپ بد دعائیہ جملہ اپنی زبان سے نکالے، یہ قوم تباہ ہو جائے گی، لیکن آپ کی زبان پر ایک ہی جملہ جاری تھا، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اللہ ان کو ہدایت کی دولت عطا فرمائے، ان کو علم نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں، یہ میرے مقام کو سمجھتے نہیں۔ تو ان حالات میں بھی کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا نہیں دی۔ لیکن ایک شخص جو رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتا، یا قیام کی پابندی نہیں کرتا، یا روزے کی آداب کا خیال نہیں رکھتا، یا روزے میں توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرواتا، اس کے حق میں آپ نے فرمایا کہ یہ تباہ و برباد ہو جائے، یہ تباہ و برباد ہو جائے۔